آنے کی درخواست قبول فرمائی۔ آپ کی 12 کی 12 کتابیں اس وقت بھی میری میز پر موجود ہیں اور میں نے ان سے اس کیس میں بہت رہنمائی لی ہے۔ یہ فرمائیے کہ شرعی نقطہ نظر سے کیا ایک مسلمان لڑکی کا غیر مذہب میں نکاح جائز ہے؟ اہل کتاب میں جائز تو ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے۔ وضاحت فرمائیے گا۔ ناپسندیدہ ہے خدا کی نظر میں، لیکن ناپسندیدہ تو شراب پینا بھی ہے، جھوٹ بولنا بھی ہے۔ ہم شرابیوں کو یا جھوٹوں کو اسلام سے خارج تو نہیں کر دیتے۔ اس بچی کے بیان کی جو نقل آپ نے مجھے عنایت کی تھی، میں نے اسے بہت غور سے پڑھا ہے۔ اس کیس میں تو جائز ناجائز کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ لڑکی تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ کیا فرما رہے ہیں مولانا آپ؟ اس کے باپ کا نام حسین شاہ ہے، سید ہے۔ بس کیا صرف نام مسلمانوں والا ہونا کافی ہے؟ عیسائیوں کے ملک میں پیدا ہوئی، عیسائی عورتوں نے اس کی تربیت کی، نام عیسائیوں والا رکھا گیا، باپ نے بغیر شادی کے اسے مائیں لا کے دی، اور آپ اس پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ غیر اسلامی کام کر رہی ہے۔ سبحان، یہ تو ویسا ہوا کہ کسی کے ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ اس پر اعتراض کریں کہ اسے آپریشن کرنا نہیں آتا۔ تو آپ کے خیال میں قصوروار کون ہے؟ ایک ہیں اس بچی کے والد صاحب، اور دوسرے ہیں ایک محترم مولانا صاحب، جنہوں نے اسلام کی ایک نہایت غلط تصویر دکھا کے اس بچے کو جذباتی کیا اور اسے ثواب کا لالچ دے کے اس سے گناہ کروایا۔ گویا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا؟ صرف اپنی مرضی سے ہرگز نہیں۔ اور اسلام ایک لڑکی کو اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ اجازت؟ حق ہے اس کا، پیدائشی حق۔ حدیث کی کتاب کھول کے دیکھیے، ناسائی والیوم 2 چیپٹر کتاب النکاح ورق نمبر 403۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی تھی، مجھے اپنا خاوند پسند نہیں ہے، میں کیا کروں؟ ایک لمحے کا توقف کیے بغیر آپ نے فرمایا میں ابھی تمہارا نکاح ختم کیے دیتا ہوں۔ وہ بولی بس رسول اللہ، مجھے طلاق نہیں چاہیے، میں صرف اپنا حق معلوم کرنا چاہتی تھی۔ حدیث کی دوسری کتاب کھولیے، بخاری شریف والیوم 3 چیپٹر کتاب النکاح ورق نمبر 94۔ خنسا بنت خزام کہتی ہیں میرے والد نے مجھ سے پوچھے بغیر میری شادی کرا دی، مجھے خاوند پسند نہیں تھا، میں رسول اللہ کے پاس گئی، انہوں نے فوراً وہ نکاح منسوخ کروا دیا۔ لیکن مولانا آپ یہ کیوں اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ حسین شاہ نے کس مقصد کے تحت اپنی بیٹی کی شادی کی تھی؟ اور مولانا طاہری نے تو سرمد کو، جو کہ ایک ناچنے گانے والا، جینز پہننے والا مغرب زدہ نوجوان تھا، اسے اسلامی حلیے میں ڈھال کر ایک عاشق رسول بنا دیا۔ حلیہ؟ اسلامی حلیہ اور گانا بجانا یعنی موسیقی، دونوں بہت اہم موضوع چھیڑ دیے ہیں آپ نے۔ پہلے آئیے موسیقی کی طرف۔ دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000۔ اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئیں؟ جی صرف 4 پر۔ گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 باقی 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں۔ بے شک ان 4 کو اللہ نے معجزے عطا کیے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف، موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے،
عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے، اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی، ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے، دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھنچے چلے آئیں۔ زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد الصلوۃ والسلام نے خدا کی حمد و ثنا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ اب آئیے حلیے کی طرف۔ آپ نے کہا جنس زدہ نوجوان یا اسلامی حلیہ۔ افسوس، صد افسوس، ہم نے معاشرت اور مذہب کو آپس میں کیسا گڑ مڈ کر دیا ہے۔ لباس کا تعلق معاشرت سے ہے، مذہب سے بالکل نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا دین جو بقول ہمارے ساری کائنات اور تمام زمانوں کے لیے اتارا گیا، وہ لباس کے لیے کسی ایک خاص یونیفارم پر اصرار کرے؟ اور ہم اتنے معصوم ہیں کہ الاسکا کے برفیلے میدانوں میں یا نیوزی لینڈ کے منجمد پہاڑوں میں بھی اگر کوئی اسلام قبول کرے تو ہم اس سے کہیں گے کہ اسلام کی تعلیمات تو ہوتی رہے گی، پہلے شلوار پہنو اور اسے ٹخنوں سے اوپر رکھو۔ اور یہی رویہ ہمارا داڑھی کے سلسلے میں بھی ہے۔ لیکن داڑھی تو مولانا آپ نے بھی اتنی لمبی رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ، مگر اپنی مرضی سے رکھی ہے، دین نے فرض نہیں کی مجھ پہ۔ دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں۔ سنت موقدہ ہے، رسول اللہ کی تھی، جو عاشق رسول ہے وہی داڑھی رکھتے ہیں۔ بالکل درست فرمایا آپ نے، لیکن داڑھی عشق کا آغاز نہیں، انتہا ہے بیٹے۔ عشق جب انتہا کو چھوتا ہے تو عاشق کا جی چاہتا ہے کہ وہ بھی دکھنے میں اپنے محبوب جیسا بن جائے۔ کیا خوب کہا ہے کسی پنجابی صوفی شاعر نے، سیونی مینو رانجھا آکھو ہیر نہ آکھو کوئی۔ کہیں ہم غلطی تو نہیں کر رہے ہیں کہ عاشق کا پہلا قدم عشق کی آخری سیڑھی پہ رکھوا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بیٹے کہ اتنے لمبی لمبی داڑھیوں والے 3-3 4-4 حج کیے ہوئے حاجی صاحبان اسمگلنگ کرتے یا جھوٹ بولتے عام نظر آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ مجھ جیسے ناسمجھ عالم سارا زور داڑھی رکھنے اور شلوار پہننے پر ہی دیتے ہیں۔ کہیں ہم غلطی سے عاشق رسول کے بجائے عاشق ابو جہل تو نہیں پیدا کر رہے ہیں؟ کیونکہ داڑھی تو ابو جہل کے بھی تھی، لباس بھی وہی تھا جو رسول اللہ زیب تن فرماتے تھے۔ ترتیب الٹی ہے بیٹے، پہلے ظاہر نہیں، پہلے باطن کو ٹھیک کرو۔ اندر آگ لگاؤ، باہر خود بخود آئے گی، ورنہ یہی ہوگا کہ لوگ حرام کی کمائی جیب میں ڈالے حلال گوشت کی دکان ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ اسلام یا میوزک اور اسلام یا پتلون میں سے یا نکال دو۔ یہ مت بھولو
کہ اس ملک میں اسلام کی سب سے زیادہ خدمت دو ایسے آدمیوں نے کی ہے جن کے داڑھی بھی نہیں تھی اور جو کوٹ پتلون پہنا کرتے تھے، محمد علی جناح اور علامہ اقبال۔ آج تم بڑے فخر کے ساتھ ان دونوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لکھتے ہو۔